قربانی واجب ہونے کے متعلق چند غلط فہمیاں۔ عوام میں قربانی واجب ہونے کی چند غلط فہمیاں بہت عام ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں صرف ایک بار قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک بار قربانی کر لینے کے بعد صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی کرنا واجب نہیں۔ یہ واضح غلطی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے جو شخص 10، 11 اور 12 ان 3 ایام میں جس سال صاحب نصاب ہوگا اس پر اس سال قربانی واجب ہوگی۔ تو قربانی زندگی میں ایک بار نہیں، جس سال اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو اس سال آپ پر قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں قربانی صرف شادی شدہ افراد پر واجب ہے، غیر شادی شدہ افراد پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ واضح غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی جو واجب ہوتی ہے عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو اور مسلمان ہو، ان پر قربانی واجب ہے۔ یہاں پر شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا یہاں پر اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بس عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے اور صاحب نصاب بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر عورتیں صاحب نصاب ہیں اور قربانی کی شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ جیسے کل ایک دوست نے فون کیا کہ قربانی میاں بیوی میں سے شوہر پر ہے یا بیوی پر ہے، تو بھائی شوہر پر اپنی قربانی ہے، بیوی پر اپنی قربانی ہے۔ اگر شوہر صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی ہے، اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر اپنی قربانی ہے۔ شوہر پر نہ بیوی کی قربانی ہے نہ بچوں کی قربانی ہے۔ شوہر پر اپنی قربانی ہے، بچوں پر اپنی قربانی ہے، بیوی پر اپنی قربانی ہے۔ بعض گھرانوں میں قربانی کے نصاب کا حساب لگانے کے لیے متعدد افراد کی ملکیت کو جمع کر کے حساب لگایا جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ گھر کے اندر 3 افراد ہیں، گھر کے اندر 7 افراد ہیں، گھر کے اندر 10 افراد ہیں، جتنے بھی گھر کے اندر افراد ہیں تو ہر کسی کی ملکیت کو دیکھ کر ہر کسی پر اپنی قربانی واجب۔ سب کی ملکیت کو جمع کر کے قربانی کے نصاب کا حساب لگانا یہ درست نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ گھر کے اندر چند افراد پر قربانی واجب ہے اور چند پر واجب نہیں، یعنی کچھ صاحب حیثیت رکھتے ہیں اور کچھ صاحب حیثیت نہیں رکھتے، تو جو صاحب حیثیت رکھتے ہیں ان پر تو قربانی ہے، جو صاحب حیثیت نہیں رکھتے ان پر قربانی نہیں۔ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کی قربانی پورے گھر کی قربانی شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بھی واضح غلطی ہے۔ ایسا نہیں ہے، جتنے افراد ہوں ان سب پر قربانی ہے۔ صرف گھر کے اندر 10 افراد ہیں، 5 افراد ہیں تو 5 پر ہی قربانی واجب ہے، لیکن جو گھر کا سربراہ ہے، والد صاحب ہیں، وہ قربانی کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ والد صاحب پر اپنی قربانی ہے اور بھائیوں پر اپنی قربانی ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، یہاں جمعہ کی نماز بھی ادا کرنے آتے ہیں، تو وہ کل مسئلہ یوں پوچھ رہے تھے کہ میں 1 سال اپنی بیوی کے نام پر قربانی کرتا ہوں اور 1 سال میں اپنے نام پر قربانی کرتا ہوں، تو یہ درست ہے؟ میں نے کہا یہ درست نہیں، اس وجہ سے کہ آپ پر تو قربانی واجب ہے، بیوی پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو آپ بیوی کے نام پر قربانی کرتے ہیں تو بیوی کی طرف سے قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن آپ پر قربانی واجب تھی، آپ نے قربانی نہیں کی، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہو۔ ٹھیک ہے، میاں بیوی کی محبت ہوتی ہے، محبت سے گھر چلتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ قربانی واجب تو شوہر پر ہے، وہ قربانی خرید کر نیت بیوی کی کر لے تو قربانی بیوی کی طرف سے ہوگی، شوہر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ جی، بعض لوگ سمجھتے ہیں قربانی صرف اس پر واجب ہے جو کماتا ہے۔ بھائی بے روزگار کے ساتھ قربانی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قربانی کا تعلق صاحب نصاب کے ساتھ ہے۔ صاحب نصاب ہے، اگر وہ کماتا نہیں بھی ہے پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے، کمانے کے ساتھ قربانی کا کوئی تعلق نہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں
پہلے بچوں کی شادیاں ہو جائیں اس کے بعد ہم قربانیاں کریں گے، بھئی یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے شادیوں کا قربانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ قربانی کریں، انشاءاللہ شادیاں بھی ہو جائیں گی۔ بعض صاحب نصاب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے تو ہیں، یہ رقم صاحب نصاب کو پہنچتی ہے، لیکن ہمارے اوپر قربانی کیسے واجب ہو سکتی؟ ہمارے اس مال کے اوپر 1 سال گزرا ہی نہیں۔ تو بھائی آپ کے مال کے اوپر سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس قربانی کے 3 ایام میں آپ کے پاس اتنی رقم آ جائے جو صاحب نصاب کی حیثیت کو پہنچتی ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے لیے آپ کے مال پر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں جہاں پر آپ کو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن یہاں پر 1 سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ کے پاس مال ہے تو اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ ایسے ہی بعض لوگ سمجھتے ہیں قربانی صرف اس پر ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے، بھئی یہ بھی غلط فہمی ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی تو ہے ہی ہے، لیکن جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے، اتنی رقم ہے کہ وہ صاحب نصاب کو پہنچتا ہے تو وہ قربانی ادا کرے گا۔ اس لیے زکوٰۃ کا اپنا مقام ہے اور قربانی کا اپنا مقام ہے۔ قربانی کے ایام میں آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ صاحب نصاب کی حیثیت کو پہنچتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ قربانی اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، صاحب نصاب ہو، مسلمان ہو، اگرچہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، یہ تمام شرائط پائی جائیں گی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قربانی کے مسائل سمجھ کر ہمیں قربانی کرنے والا بنا۔